حدیث مرسلہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ عمامے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، بالخصوص شملے کی۔ عمامہ باندھنے کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر ایک ویڈیو ہے ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا منصور احمد صاحب مظاہری کی، صرف 2 منٹ میں انہوں نے ویڈیو عمامہ باندھنے کا پورا طریقہ بتایا ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ جو عمامہ باندھتے ہیں تو اس کا شملہ کتنا چھوڑنا چاہیے۔ یہ جو پیچھے حصہ جو چھوڑا جاتا ہے اس کو شملہ کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس شملے کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، کتنی چوڑائی اس کی ہونی چاہیے۔ جواب یہ ہے کہ معجم طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو عمامہ باندھا، اور ان کا جو شملہ تھا 4 انگل کے بقدر، 4 انگل کے بقدر ان کا شملہ باندھا اور اس کی تحسین فرمائی۔ دوسری مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 بالشت کے بقدر، جو یہ ہمارا شملہ ہے تو 1 بالشت کے بقدر اس کی لمبائی کا ہونا منقول ہے۔ اس کے علاوہ اس سے زیادہ بھی لمبائی رکھی جا سکتی ہے، چنانچہ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جو اہل عرب کا جو ایک طریقہ تھا وہ یہ تھا، عمامہ باندھتے تھے، پگڑی باندھتی تھی، اور اس شملے کو ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر کے پیچھے کی طرف ڈال لیا کرتے تھے۔ جیسا کہ کویت وغیرہ میں یا دبئی وغیرہ میں کچھ لوگ آپ کو اس طریقے سے ملیں گے، سر پر عمامہ باندھتے ہیں اور شملہ لمبا چھوڑتے ہیں، اور پھر اس شملے کو ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر کے پیچھے کی طرف باندھ لیتے ہیں۔ بعض روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر یہ عمامہ کا شملہ ہے، اس کو ٹھوڑی کے نیچے سے نکال کر کے یہاں اوپر کی طرف باندھ لیا جائے یا کان کے یہاں سے اندر گھسا لیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ تو یہ طریقے ہیں۔ تو عمامے کا شملہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے، اور اگر بالکل نہ بھی چھوڑیں، یہ جو چھوڑا ہوا ہے اگر بالکل بھی نہ چھوڑیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور بعض روایات میں شملے کی لمبائی وہ 4 انگلی کے بقدر اور 1 بالشت کے بقدر بھی آئی ہے۔ عموماً جو ہم نے دیکھا ہے اپنے علماء کرام کو، وہ 1 بالشت کے بقدر چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بہتر ہے کہ 1 بالشت کے بقدر شملے کی لمبائی رکھی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ مسئلہ بھی سمجھتے چلیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک خاص قسم کا کپڑا ہی عمامہ باندھا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ معاون یہ جو سوتی کپڑا ہے، چونکہ یہ اچھے سے بندھ جاتا ہے تو اس لیے لوگ باندھتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی طرح کا کپڑا ہو اس کا عمامہ باندھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہ جاتی ہے بات کس کلر کا ہونا چاہیے، عمامے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کے تعلق سے یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کالے طرح کا، جیسے ہمارا ہے، تو کالے کپڑے کا عمامہ باندھنا ثابت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے، روایات میں آتا ہے تو آپ کے سر پر کالے قسم کا، کالے کپڑے کا عمامہ تھا۔ اسی طریقے سے سفید کپڑے کی آپ نے تحسین فرمائی اور اس کی خوبی بیان فرمائی کہ تمہارے کپڑوں میں سب سے عمدہ اور سب سے اچھا کپڑا سفید ہے، اسی کو پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو دفناؤ۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کالے قسم کا اور سفید قسم کا پہننا بلا شبہ جائز ہے۔ یوں تو ہر طرح کے کپڑے کا پہنا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر کسی قسم کے کپڑے کو، اس طرح کا عمامہ باندھنے کو کچھ لوگوں نے اپنا فیشن بنا لیا ہو، یا تو کچھ لوگوں نے اسے اپنی شناختی علامت بنا لیا ہو، جیسا کہ ہرے کپڑے کا عمامہ۔ آج کل اس زمانے میں صرف ایک طرح کے، ایک ٹائپ کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ صرف ہرے ہی قسم کا عمامہ باندھتے ہیں، ہرے ہی کپڑے کا، اور جس کے سر پر ہرا عمامہ ہوتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اگر کسی خاص قوم نے، خاص لوگوں نے اگر کسی قسم کو اپنا خاص شعار بنا لیا ہو تو پھر علماء فرماتے ہیں ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے، جیسے کہ ہرے رنگ کا کپڑا ہے، ایسے ہی پیلے رنگ کا کپڑا ہے، زرد رنگ جس کو کہا جاتا ہے، یا گیروا رنگ جس کو کہا جاتا ہے، جو ہندو پنڈت باندھتے ہیں، تو اس طرح کے کپڑے سے پہننے سے اور عمامہ باندھنے سے بھی علماء نے منع فرمایا ہے۔ تو جو ویسے تو ہر قسم کے کپڑے کا عمامہ باندھا جا سکتا ہے، لیکن پسندیدہ اس زمانے میں سفید کپڑے کا یا تو کالے کپڑے کا ہے۔ رہ گیا ہرے کلر کا، لال کلر کا، گیروے رنگ کا، زرد رنگ کا، اس طرح کے چکے جو کپڑے ہیں تو خاص لوگوں نے ان کو اپنی علامت بنا لیا ہے کہ اس کو بس ہم ہی پہنیں گے، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ان سے علماء منع فرماتے ہیں تاکہ مشابہت سے بچ جائے۔
تو یہ امامے کے کچھ مسائل تھے، بارہا لوگوں نے اس سلسلے میں سوال کیا تو ان کا جواب دے دیا گیا۔ امید ہے کہ تمام سوالات کے جوابات آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کوئی مسئلہ رہ گیا ہے تو آپ ویڈیو کے کمنٹ میں لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔